السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ القرآن العظیم الفرقان المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ حاضرین حضرات، بزرگوار دوستو، قابل احترام پردہ نشین ملت کی دینی ماں بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اسے ایک اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ وہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، رب ہیں، خدا ہیں، مشکل خشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ اللہ کے تعارف کے بعد بے شمار درود اور سلام تمام نبیوں پر، انسان کی زمین پر رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبی مدینۃ التاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ عنوان دی گئی ماہ رمضان کی فضیلت، رمضان کے استقبال کیسے کرے، ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ اس پر مکمل طور پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین حضرات، اسلام کی مہینہ ان 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان المبارک ان قریب ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان رمضان کی مہینے کے اندر خوب عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جو پچھلے سال ہمارے درمیان میں تھے، آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ موقع نہیں دیا کہ رمضان کے مہینے کی عبادت کی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں، اللہ بار بار ہم پر اس مہینے کو لا کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے سب کے سب جنت میں چلے جائے، اور بندہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم کی طرف، ہمارے قدم، ہماری کوششیں، ہمارے عمل جہنم کی طرف جاتا ہے۔ قرآن کے اندر کسی مہینے کا ذکر نام اللہ نے نہیں لیا۔ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن کے اندر نہیں لیا، صرف رمضان المبارک کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا، اس لیے اس رمضان کے مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں اتنی فضیلت، اتنی اہمیت والا مہینہ اسلام کے اندر مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے وہ چیز اتاری، وہ ہدایت کا راستہ اللہ نے اس مہینے کے اندر دیا۔ وہ قرآن کریم پوری دنیا والوں کے لیے
پہلے کے لوگوں کے اندر جو خطابیں دی گئی، پہلے کے نبی کرام جتنے بھی نبی آئے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے تھے، مختصر قوم کے لیے، مختصر وقت کے لیے. لیکن ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں، اللہ نے ہم سب کو ان امت نصیب فرمایا جو نبی قیامت تک نبی ہیں. قیامت آخری انسان تک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اس امت ہیں، ہمیں وہ صرف حاصل ہیں، کسی امت کو نہیں. یہ مہینے کے اندر اللہ نے کیا خاصیت رکھی ہے؟ قرآن کے اندر اللہ نے بار بار قرآن کے اندر فرماتے ہوئے قرآن کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا. باعثر ثواب ہیں، لیکن خاص کر کے اس رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنا کتنا بڑا ثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم، ایک ساتھ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف حرف لام حرف میم حرف. الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم الگ الگ کیا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اب رمضان کے مہینے میں خاص کر کے اللہ نے اس کو اضافہ کر دیتا ہے. اس کے گناہ یعنی 10 کے جگہ 70 بھی دے سکتا ہے، 700 بھی دے سکتا ہے. قرآن کے اندر یہ اللہ نے یہ خاصیت رکھی، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے نیکیوں کی جو انبار ہمیں ملتے رہتا. اس ماہ رمضان کی فضیلت اللہ نے اس لیے کہ اس رمضان کے مہینے کو اتنا فضیلت والا قرار دیا، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا جو باقی 11 مہینے کی طرف رمضان کے مہینے بھی گزارتے ہیں. باقی 11 مہینے کی طرف ذرہ فرق پڑتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے کہ نماز کے قائم رکھتے ہیں بس. باقی مہینے میں 11 مہینے میں جیسے شوال کا چاند نظر آیا، بس ہمیں رمضان کے مہینے میں یا اس مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہم اپنی زندگی پرانی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغیم انفو، ترمذی کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغیم انفو، اس کے ناک مٹی میں مل جائے، مٹی میں مل جائے، مطلب ہے کہ اس کا ستیہ ناش ہو، لعنت ہو اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل دخل علیہ رمضان، جو رمضان کے مہینہ پا کر بھی، رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے مہینے میں داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم انسلخ ان یغفر له، ماہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اس کے اندر اگر اس نے استغفار توبہ اگر نصیب نہیں ہوئی، اللہ سے بخشش نہیں کروایا. انسان گنہگار ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سینہ تان کر میں تو گنہگار ہی نہیں ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ اور خیرات دے رہا ہوں، میں تو گنہگار نہیں ہوں. نہیں، کل بنی آدم خطا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، جبکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں، جنت کے حقدار ہیں. اللہ نے ان کا اگلا پچھلا گناہ معاف کر دیا. اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا یا محمد آپ کا اگلا گناہ بھی معاف، پچھلا گناہ بھی معاف، اگر آئندہ اگر کوئی گناہ کریں گے وہ بھی ایڈوانس میں معاف. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت میں کمی کی؟ ارے مجھے تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے جنت کی، میں تو جنت کا حقدار ہوں، حوض کوثر کا مالک ہوں، اب مجھے آرام سے بیٹھنا چاہیے، مجھے عبادت کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان میں اضافہ ہوا. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو. زیادت الایمان، ایمان کی زیادتی ہوتی ہے. آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، گناہ پر گناہ، چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ روزانہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، کسی کے برا بلا کہنا، جھوٹ کے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ روزانہ ہم سے ہوتے ہیں. اللہ نے یہ مہینہ لا کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، جبکہ گنہگار میرے بندے تو میرے سامنے جھکو، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے رمضان میں ایک دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو سراسر معاف ہے، معافی کو پسند کرتا ہے،
مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ 3 دعا اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی. آخری دعا میں خاص کر کے کثرت سے یہ دعا کیا کرو. اللہ معاف کرنا پسند کرتا ہے. اپنا رب اپنے بندے کو، ہم گنہگار بندے کو معاف کرنا پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، گڑ گڑائے، روئے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی. یہ ماہ رمضان کے مہینہ، پتہ نہیں کہ ماہ رمضان تک ہمیں رہیں گے یا نہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی؟ رمضان کا چاند دیکھ کر بھی ایسے کتنے لوگ ہیں سحری کرنا نصیب نہیں ہوتا. رمضان کے مہینے کے چاند دیکھا اس نے، خوشی ظاہر ہوتی ہے رمضان کے مہینے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہو جو رمضان کے مہینے میں اللہ سے بخشش نہ کروائے. کتنی بڑی بات ہے. ماہ رمضان کے مہینے میں صرف کھانے پینے کے انتظام کرتے ہیں. کھانے پینے کے اندر ہماری جذبات ہوتے ہیں. کھانے پینے کا جو ایک سے ایک کھانا منع نہیں ہے اسلام کے اندر. شوق سے کھاؤ، شوق سے بناؤ، کھلاؤ، کھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اتنی اہمیت دین کی معاملات میں دیا کرو. ہمارے گھروں کے اندر ماں بہنوں کی یہ چیز ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینہ شروع ہو گیا تو افطار کے انتظام میں بیچاری 2-3 گھنٹے سے شروع ہو جاتی ہیں. کیا ان کے لیے عبادت کرنا نہیں ہے؟ کیا عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے بارگاہ میں خاتمہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگنا ان کے لیے نہیں ہے؟ کیوں ان کو لگاتے ہو؟ کچن میں لگا دیتے ہیں بس، جب تک مغرب کی اذان تک، آخری لمحے تک کچن میں پڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کھانے پینے کی اتنی شوق. آخری وقت ہوتا ہے جو افطار کا وقت ہوتا ہے، اتنی بڑی اہمیت اسلام کے اندر دی اللہ نے. اس حالت میں اللہ کے بارگاہ میں اٹھا کر دیکھو کہ اللہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر. میرا بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، پھر بھی میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، اس امید سے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، اس امید سے کہ میرا رب میری مدد فرمائے گا. لیکن کھانے پینے کے اندر لگ جاتے ہیں. میرے ماں اور بہنوں، انتظام کرو، مختصر سے کرو. سحری سب افطار کا انتظام کرو، مختصر سے کرو. باقی وقت اچھے کام میں لگاؤ، نیک کام میں لگاؤ. کیا مردوں کے لیے جو فرض ہیں کیا عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے؟ معافی مانگنا صرف مردوں کے لیے ہے. دین کی دعوت کا کام کرنا مردوں کے لیے. دنیا کے جو بھی نیک کام مردوں کے لیے، خیرات کرنا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. نہیں میرے ماں اور بہنوں بھائیوں، ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کی حفاظت کر لو. آخرت میں کل میدان محشر کے اندر کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا. نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کا کام آ سکتا ہے، نہ وہ بیوی اپنے شوہر کو کام آ سکتی ہے. نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا کام آ سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا اپنے نہ کوئی باپ اپنا بیٹے کو کام آ سکتا ہے. تنہا عمل جو اس کے ساتھ ہوگا وہی کامیاب ہوگا. جتنا مردوں کے اندر عمل جو ڈڈولنے کی، عمل جو نیکیاں کمانے کی جو جذبات ہے، عورتوں کے اندر بھی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہماری ماں بہنوں کی، آج اکثر ماں بہنوں کی یہی حالت ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی سیریل کی غلام بن چکے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. رمضان کے مہینے پا کر بھی اگر اس نے معافی نہیں منگوا، اللہ کے نبی کی لعنت ہے ان پر. ہمیں اسے سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے اللہ نے بنائی. خوب عبادت کرو، جتنا ہو سکے عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کم سوتے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے. راتوں میں قیام اللیل ہوتا تھا، تہجد کی نماز ہوتی تھی. نماز کی پابندی کرو اور قرآن کی جتنا ہو سکے اتنا تلاوت کرو. ایک عرف کی تمہیں نیکیاں لکھی جاتی ہے، قرآن کی اتنی تلاوت کرو. آج قرآن کے ہاتھ لگانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہم پر، رمضان کی جو روزے ہم پر فرض کیا، کیا مقصد ہے؟ کیا ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے؟ جبکہ بندے کی تڑپتا ہوا دل دیکھ کر اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اتنا رحم والا، اتنا رحم والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مناظرہ پیش کرتے ہیں. جب میدان جنگ میں ایک کونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ہر میدان میں جنگ کے اندر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ہمارے بھائی کی جو شہید ہو چکے بھائی کو اٹھا کر لے آؤ، دیکھتے ہیں کون نہیں ہے، کون ہے، کس کی انتقال ہوا، کس کو شہید کر دیا گیا، کون زخمی حالت میں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں. ایک خاتون، ایک عورت دوڑی دوڑی آتی ہے، اپنے بچے کی تلاش میں آتی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے، میرا بیٹا ہوا ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں. بچے کی ماں ممتا اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی. ماں اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا بھاگتے ہوئے آتی ہے، اپنے بیٹے کو تلاشتے ہوئے آتی ہے. جب کسی بچوں کو دیکھتی ہے اپنے سینے سے لگاتی ہیں، اس کو بوسہ دیتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ میرا بیٹا نہیں ہے، پھر اس کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل جاتی ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور ایک بچہ مل جاتا ہے، اس کو گلے میں لگاتی ہیں، بوسہ دیتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنے بیٹے میں آخر میں اس کو بیٹا مل جاتا ہے. میدان میں جنگ میں اپنے بیٹے کو پانے کے باوجود وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہیں. وہ ممتا، اندازہ لگاؤ کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو کھو جاتی ہے، پھر ماں بیٹے کو پانے کے بعد اس کی دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے، اپنے سینے میں لگاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ اگر اس ماں کی بیٹے کو چھین کر اس کے نظر کے سامنے انگار میں ڈالنا یہ ماں گوارا کر سکتی ہے، پسند کرے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ کیسے ممکن ہو سکتا، جبکہ بہت مشکل کے بعد اس کو بیٹا ملا، اپنے جو لگتے جگر ملا، اتنا پیار کرتی ہے اپنے بیٹے سے، یہ کیسا گوارا کر سکتی کہ اس کی نظر کے سامنے اس کے بیٹے کو چھین کر انگار میں ڈالے جائے، آگ میں ڈالے جائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ماں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اپنی نظر کے سامنے اس کی بیٹے انگار میں آگ میں ڈالا جائے، اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار محبت کرنے والا اللہ اپنے بندوں سے، اور اللہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے، کیسا ممکن ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ کی طرف بھیجے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رحمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات پیش کی، یہ منظر دکھایا. اللہ نے اتنا رحم والا اللہ ہے، جب اللہ ہم پر رحم کرتا ہے تو اللہ ہمیں بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرے. ماہ رمضان کے مہینہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کی گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی روزہ فرض کی جس طریقے سے تم پر بھی فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ سے خوف خدا بندی تمہارا دل میں آ جائے. اللہ چاہتا ہے کہ تم ڈرنے والا بن جائے. تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر اللہ کو کیا ملتا ہے، جبکہ پوری دنیا کی مخلوق کو، کروڑوں مخلوق کو اللہ روزی دینے والا، سمندر کے اندر جو تیرنے والی مچھلی کو بھی اللہ روزی رزق پہنچاتا ہے، جب وہ کالے پہاڑ کے اوپر چوٹی چلنے والی آواز کو سنتا ہے اس کو بھی رزق دینے والا. کیا اللہ محتاج ہے ہماری بھوک اور پیاس کو؟ نہیں ہے میرے ماں اور بہن بھائیو. اللہ چاہتا ہے کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، خوف خدا بندی تمہارے دل میں آ جائے. پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کی، اسی طریقے تم پر بھی روزہ فرض. پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کی گئی تھی، کس طریقے سے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شروع میں روزہ فرض کی تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا. مطلب آج روزہ ہے فجر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر فجر تک آرام سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. لیکن جو لوگوں پر فرض کی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات کی زندگی میں، روزے کس طریقے سے فرض کی گئی؟ کوئی یہ بندہ روزہ رکھتا ہو، جب کیا ملتا ہے؟ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. شروع میں مدینے کی حالت کیا تھی میرے بات؟ کھجور زمزم کی پانی سے سحری کیا جاتا ہے، اسی کھجور زمزم کے پانی سے افطار بھی ہو جاتا ہے. جب وہ انسان روزے کی حالت میں افطار کے بعد اگر اس کو نیند لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اگر وہ سو جاتا ہے، اس کے دوسرے روزے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کی گئی تھی اس طریقے سے. جب نیند لگ جاتی ہے، جب عصر کے وقت مغرب میں افطار کرنا ہو، عصر کے اندر نماز پڑھنے کے بعد ذرا نیند لگتی ہے، تھکاوٹ، بھوک اور پیاس کے مارے تھکاوٹ ہوتی ہے. تھکاوٹ کے مارے میں انسان سوچتا ہے کہ جو آرام کروں. جب آرام کرنے میں اس کو نیند لگ جاتی ہے، اس کو روزہ شروع ہو جاتی ہے، دوسری روزہ، پھر افطار کرنا نہیں ہے اس کو، پھر دوسری روزہ، دوسرے دن مغرب کے افطار کرنا ہے. یہ معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات کے دور میں.
ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اسی حالت میں، روزے کے حالت میں عصر کے نماز کے اندر آئے، نماز پڑھ کر وہیں پر سو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد تھکاوٹ کے مارے وہاں پر نیند لگی، آنکھ لگی، سو گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ دوسرا روزہ شروع ہو گیا اس کا۔ اب افطار کرنا نہیں ہے، جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنے والا، وہ محنت کرنے والا، کولی کام کرنے والا وہ صحابی سو جانے کے بعد تھکاوٹ، بھوک پیاس کے مارے نیند لگ گئی، تھکاوٹ کے مارے نیند لگ گئی، سو گئے۔ دوسری روزہ شروع ہو گئی۔ اب افطار کرنا کب ہے؟ دوسرے دن مغرب کے افطار کرنا ہے۔ کیا حالت ہوتی ہے انسان کی؟ کیا حالت ہوگی جبکہ سحری میں اتنے اعلی طرح طرح کے کھانے ہمارے دسترخوان میں ہوتا ہے۔ دسترخوان میں 3:30 بجے جب شروع ہوتی ہے ہماری کرکٹ شروع ہوتی ہے تو 4:30 اذان تک چلتی رہتی ہے۔ دودھ، کیل موز وغیرہ وغیرہ کھاؤ، اس میں منع نہیں ہے۔ وہی سے کھانے کے باوجود بھی افطار کے جب گھڑی دیکھتے ہیں 6 بجے 6:30 بجے کب ہوتا، ابھی 2 منٹ، ابھی 2 منٹ، ابھی 2 منٹ، ابھی 2 منٹ دیکھتے ہیں، وقت کے انتظار کرتے ہیں۔ اتنا کھانے کے باوجود بھی ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں گھڑی کو کب ہوتا۔ ہاں یہ ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب افطار ہو تو اول وقت میں افطار کیا کرو، جب سحری ہو تو آخری وقت میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اتنا کھانے کے باوجود افطار میں طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ کیا کیا کھانا ہے۔ مسجد کے اندر تو ہر طرح کے کھانے ہیں، یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، انسان کھا لیتا ہے، کھاؤ پیو آرام، اس میں اسلام میں کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ایک دن یا 12 یا 14 گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی کی حالت اندازہ لگاؤ، سحری ہوئی، 2 کھجوروں کی 2 زمزم کی پانی سے سحری ہو گئی، افطار نہیں ہوا، پھر شروع ہو گئی، دوسری روزے شروع ہو گئے۔ کیا حالت ہوگی جب آنکھ کھلی، دیکھتے ہیں تو افطار کا وقت آ گیا لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ نیند لگی، سو گئے تھے۔ دوسری روزہ شروع، چلے گئے گھر کو، ٹھینگتے رینگتے چلے گئے گھر کو۔ دوسرے دن فجر ہوا، ظہر ہوا، پھر عصر کا وقت آیا، وہ صحابی نماز کے صف میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے وہ معدی نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک یہ آواز آیا، دھڑال گرنے کی آواز، بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 2 دن مسلسل، 2 دن اگر روزہ رکھے تو کیا حالت ہوگی، جبکہ سحری میں کچھ کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، زمزم کی کھجور یا زمزم اور کھجور کے علاوہ کوئی پانی ان کو میسر نہیں ہوتی تھی۔ جب گر پڑنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی گر پڑے، اٹھائے، ان کو بیوی کو بلائے۔ بیوی کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر کل روزہ تھا لیکن نیند لگ جانے کے بعد دوسری روزہ شروع ہو گیا، اب تو کچھ نہ کچھ ترتیب دکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے بہن، اللہ کی کوئی وحی نہیں ہے، اللہ کی کوئی حکم نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر سکوں، میرے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر سکوں، اس کے اندر کوئی وقت کو بدل سکوں۔ انتظار کرو، اللہ کی طرف سے وحی اترتی، اللہ نے وحی اتاری، وَقُولُوا يَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتاری سورہ البقرہ کے اندر 180 پر 7 اٹھا کر دے کہ قُولُوا يَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، کب سے؟ مغرب سے لے کر سورج نکلنے تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن آیت اتارنے کے بعد ان کو کہا کہ اب روزے کے اندر، روزے کے وقت کے اندر تبدیلی کر دی گئی۔ قانون نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہاری نیتوں کو۔ لَن يَنَالَ لُحُومُهُمَا وَلَا دِمَاؤُهُمَا وَلَكِن يَنَالُهُمُ التَّقْوَى مِنكُمْ، نہ تمہارے خون پہنچتا ہے، تمہارے گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو صرف تمہارے تقوی دیکھتا ہے، دل میں کیا نیت ہے تمہاری، اللہ کو راضی کرنا، کیا کسی لوگوں کی واہواہی کے لیے، کیا دنیا داری کے لیے، کیا تم واہواہی کے لیے تم عمل کر رہے ہو؟ مبارک ہو تمہیں، بس دنیا میں تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے، آخرت میں تمہیں مچھر کی پر کی برابر بھی اتنی نیکی نہیں ملے گی تمہیں۔ اخلاص کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہو، یا اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، نیت کے ساتھ یہ نیت ہو کہ اللہ تو راضی ہو جائے، تو نے تیرا حکم ہے
تو نے مجھ پر ہم پر فرض کیا اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تیری رضامندی کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث القدسی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم، ہر سارے عمل ابن آدم کے اولاد کے لیے، ہر کوئی عمل آدم کے اولاد کے لیے۔ انسان نماز پڑھتا ہے اپنے لیے، حج کرتا ہے اپنے لیے، زکات دیتا ہے اپنے لیے، جو نیک کام خیرات کرتا ہے اپنے لیے، ہر کوئی نیک کام کرتا ہے اپنے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا الا الصیام، نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، الا الصیام، روزے کے علاوہ جتنے نیکی ہم دنیا میں کرتے ہیں، اللہ نے جو نیکیاں جو عبادتیں ہم کو فرض کیا، تمام اعمال اپنے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن الا الصیام، روزہ ایک ایسی واحد عمل ہے وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، میرا حکم ہے کہ اپنی بیوی سے دور رہو، میرا حکم ہے کہ اپنے کھانے پینے سے دور رہو، میرا حکم ہے کہ ہر برائی سے دور رہو۔ اس نے میرے حکم کو مان کر اپنے ہر چیز کو حلال کو حرام قرار دیا، یہ میرے لیے کیا اس نے۔ وَأَنَا عَلِي وَأَنَا عَزِيزِ مِنْهُ، اس کا نیک میں دینے والا ہوں۔ روزے کی نیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عمل کا جو نیکیاں اللہ کے نبی نے دنیا میں بتا دی، روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چھوڑ کر نماز پڑھو اتنی نیکیاں ملتے ہیں، رمضان کے علاوہ رمضان کے مہینے میں جتنے نیکیاں اللہ کے نبی نے بتا دیا، 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، باقی مہینوں میں جو خرچ کرتے ہو جتنی نیکیاں ملے گی، رمضان کے مہینے میں 700 گنا ملے گی، اللہ کے نبی نے بتلا دیا۔ لیکن نماز روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، کیوں؟ اللہ نے اس کو راز رکھا، اللہ نے اس کو سیکرٹ بنا کر رکھا کہ آخرت میں میرا بندہ آئے گا، آخرت میں میرا بندہ آئے گا، میں اس کے لیے میں کھول دیتا ہوں نیکیوں کی خزانہ، میں کھول دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے یہ خلاص کے ساتھ میرے لیے روزہ رکھا۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی خاطر، رضامندی کی خاطر، اللہ کی اخلاص کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخد اللہ وجہہ من النار، جہنم کی آگ سے اس کی چہرے کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ کتنا دور کر دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 خریفہ، جو انسان 70 سال چلتا ہے، 70 سال پیدل چلتا ہے، اتنی مسافت اللہ نے اس کی بندے کی، اس نیکوکار کی چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ہے رمضان کے مہینے کی فضیلت۔ کتنے وقت کم پڑ جائے گا رمضان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں اگر میں بولتے جاؤں وقت کم پڑ جائے، اتنی نیکی اللہ نے رمضان کے مہینے میں رکھی۔ قرآن کی تلاوت، راتوں میں قیام اللیل، باقی نمازوں کی فرض کے علاوہ باقی نفلوں نمازوں کی اہتمام کرنا، یہ نہیں کہ نماز فرض کی نماز باقی مہینے میں فرض کی نماز ہی پڑھتے، باقی نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ سنت کتنے رکعتوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ ہم سب کی ماں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کی، جو کوئی انسان، جو کوئی بندہ فرض کے علاوہ 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، فرض کے علاوہ 12 رکعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت میں محل رکھ دیتا ہے، محل بنا دیتا ہے۔ جو ظہر کے پہلے 4، بعد میں 2، اس طریقے سے 12 رکعت کا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کی، اس کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نیکیوں کی انبار ہے، اللہ نے ایک موقع میں دی ہے، تو معلوم نہیں کہ یہ رمضان بھی ملے گا یا آنے والا رمضان میں ملے یا نہ ملے۔ کورونا کے ٹائم پر ہم تو معلوم ہے کہ 3 سال پہلے کی کیا حالت تھی، رمضان کے مہینے میں روزے کی کیا حالت تھی، عبادت کرنے کے لیے مسجدیں بند، ڈر کے مارے گھر کے اندر عید کی نماز بھی گھر کے اندر ہم نے متعین کی، گھر کے اندر ہم نے نمازیں ادا کی۔ کہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بار بار رمضان کا مہینہ لا کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ بندے اس مہینے کے اندر خوب عبادت کرو، عبادت والا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی قدر کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی نے اچھا دیکھتے ہیں ہٹا کٹا ہے انسان، پوچھتے ہیں بھائی روزہ ہے؟ نہیں میں روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ سر میں درد ہو رہا تھا، سر میں درد ہونے سے روزہ چھوڑ دیتے۔ سر میں درد ہونے سے معمولی اگر کوئی تکلیف ہو تو رمضان کے مہینے چھوڑ دیتے، باہر کھاتے پیتے نظر آتے،
اکثر ہمارے ماں بہنوں کے اندر باہر دیکھتے ہیں کہ ماں بچوں کو کھلاتے ہیں، باہر بیٹھ کر بچوں کو کھلاتے ہیں. رمضان کے مہینے کی قدر کہاں کیا کریں؟ ایک مہینہ روزہ رکھنا، ایک مہینے میں ایک وقت کھانا نہیں ہے نا جی. یہ تو نہیں کہ اللہ نے 24 گھنٹہ روزہ رکھو، صبح نہیں، شام نہیں، رات نہیں، دوپہر نہیں، کچھ نہیں کھانا ہے. بس اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ صرف 12 یا 14 گھنٹے دوپہر کا کھانا ذرا دیر سے کھا رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے نا. یہ نہیں کہ اللہ نے تم نے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. اللہ نے کتنا بڑا رحم والا، اللہ نے ہم پر رحم کیا. کھانا دیر سے کرو بھائی، اسے تو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں. روزے کا معنی کیا ہے؟ یہی تو رمضان کا مہینہ کہ روزے کا مطلب ہے کہ کھانا دیر سے کھاتے ہیں. دوپہر کا 2 بجے یا 3 بجے کھانے والے ہوتے ہیں، 4 بجے کھانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں نا. عادت ہوتی ہے 4 بجے کھانے کی عادت ہوتی ہے، 4 کی جگہ 6 بجے، پھر بھی برداشت نہیں، پھر بھی برداشت نہیں ہے. وہ جو ملک ہیں افریقن ملک ہوتے ہیں، جو پولینڈ وغیرہ، اوکرائن کے، جو وہاں پر تو 18 20 گھنٹے کی روزہ ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے، سورج نکل غروب ہونے تک کتنا گھنٹہ کا فاصلہ؟ 22 گھنٹے کا فاصلہ، 2 گھنٹے صرف گزرا. 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے روزہ رکھنا پڑتا ہے. ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کا احسان یہ بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایسے ملک میں فائدہ فرمایا کہ ہمیں اتنے آرام سے روزہ رکھتے ہیں، ہر چیز سے ہمیں سہولت اللہ نے دی ہے. اس لیے رمضان کے مہینے کی روزے کی قدر کیا کرو. جب رمضان کے مہینے پا کر بھی اگر تم نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی، اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا ہو، اللہ کے نبی کی لعنت ہے اس بندے پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغیم انف اس کے ناک مٹی میں مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة وليحرم طعامه وشرابه. اگر رمضان کے مہینے میں بھی اپنی جھوٹی بات، جھوٹی حرکتیں اگر کوئی نہیں چھوڑتا، رمضان کے مہینے رکھ کر بھی سیریل دیکھنے والے ہمارے ماں بہنوں، یاد رکھو رمضان کے مہینے کی قدر کرو. رمضان کے مہینے کی اجر و ثواب جب ملے گا جب تم اللہ اس کے رسول کا اطاعت کرو، برے کام میں اگر لگاؤ گے. یہ نہیں کہ سیریل دیکھنا کوئی بڑا گناہ ہے، کہ ہاں گناہ ہے. کیا کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں، ہمارے بچے، آنے والے نسل اس میں خراب ہو جاتی ہیں. دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت کیا ہے معاشرے کے. تمہیں دیکھو، ایک نظر دیکھو. وجہ کیا ہے کہ تربیت گھر کے اندر ہونا ضروری ہے. گھر کو اسلام کے ماحول سے بدل دو، پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے. پورا معاشرہ، ماں کہتے ہیں کہ ارے میرے بیٹے کے کیا غلطی ہے، کہ میرا بیٹا تو اچھا ہے، میرا بیٹا تو نیک ہے، میرا بیٹا تو سچا ہے، شرارت نہیں کرتا. اپنے بچے کی طرفداری کرتے ہیں، ہر ماں اپنے بچے کی طرفداری کرتے ہیں. کم سے کم یہ سوچے کہ میرے بچے غلطی نہ ہو، میرے بچے کے اندر یہ بری عادت نہ ہو. سدھار لے، اپنے گھر کو اندر سدھار لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ آپ پر بھی حق ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک پر ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری اس کی شوہر کی گھر، اس کی بچے کی حفاظت کرنا. اللہ پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا. مردوں سے بھی سوال ہوگا، عورتوں سے بھی سوال ہوگا کہ بھئی تم اپنے حقوق، اپنے حق ادا کیوں نہیں کیا. اپنے گھر کے بدل دو، گھر کے اندر اسلام کی ماحول بناؤ. گھر کے اندر ہمارے بچوں کے سامنے ایسی واقعات پیش کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو صحابہ اکرام کی زندگی میں جو واقعات ہوئے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے کم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اسٹوریاں سناتے ہیں، ایسی من گھڑت واقعات سناتے ہیں، اسٹوری سناتے ہیں. کیا دنیا کے اندر ہمارے اسلام کی تاریخ میں کیا واقعات کم ہیں؟ صحابہ اکرام کی تاریخ سناؤ. جتنے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، اللہ کی جانب سے جتنے نبی بھیجے گئے، ان تمام کے واقعات سنا بچوں کے سامنے، تاکہ عبرت حاصل کرے، بچوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. بچوں کی بھی رمضان کے مہینے کی روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کی، قیام اللیل پڑھنے کی عادت بچوں کو ڈالو. بچہ جب بڑے ہو کر تو ابو طلحہ بنیں گے. یہاں تو بچے کے اندر، بچے چھوٹے بچے ہیں، سونے دو. 12 سال 14 سال کے بچہ ہے، گھر کے اندر سو رہا ہے، لیکن باپ نہیں اٹھاتا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، سونے دو، چھوٹا بچہ ہے، فجر کے کیوں اٹھاؤں، نیند خراب ہوتی ہے، سو جائے دو. یہ بھی غلط ہے میرے ماں بہنوں بھائی. بچوں کو تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مدرسے فرسٹ کالج فار چلڈرن، بچوں کے لیے پہلا جو طالب علم، جو علم سیکھنے کا جو ذریعہ ہے ماں.
کہ گھر کے اندر وہ ماحول بناؤ اور رمضان کے مہینے کی خوب عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کے مہینے کے اندر اتنی عبادتیں کرو اللہ نے ایک کی جگہ 70 یا 700 گنا دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ